مسجد کا امام جو ہے اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور احتجاج درج کرائے، اسرائیل کا جتنا پروڈکٹ ہے اس کو بند کرائے، اس کے بدلے میں پانی پیے، نیبو پانی پیے، لسی پیے، کچھ بھی پیے، پانی پیے، لیکن اس کے سارے پروڈکٹ جو بھی مصنوعات ہے سب کا رد ہونا چاہیے، بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ایک مظلوم فلسطین کی حمایت میں ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ابھی ہم موجود ہیں ولی اللہ مسجد کے دفتر میں، اور آپ کو بتا دیں یہاں پر مجلس علماء اسلام کی طرف سے ایک میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا جائے، اور اسرائیلی پروڈکٹ کے لیے ہم لوگ مسجد کے باہر اشتعال لگائیں گے اور پورے مسلمانوں کہیں گے کہ آپ لوگ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں۔ اور یہاں کے علماء کرام کا کیا کہنا ہے، آئیے انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کے انسانوں پر، فلسطین کے لوگوں پر جو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہم تو وہاں جا کر اس سے تو جنگ نہیں لڑ سکتے، مگر وہاں کے مسلمانوں کی مدد ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ فلسطین پر جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ سارے انکم جو ہے اسی پروڈکٹ سے اسرائیل کو ہو رہا ہے، اور یہ پوری دنیا سے اور بالخصوص ہمارے وطن سے یہ کما کر کے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری مجلس اور ہم تمام لوگ اسرائیل کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں گے، اور پورے بنگال اور پورے ہندوستان کے لوگوں سے ہم یہ اپیل کریں گے، ہر مسجد کے امام اس پر خاص طور پر توجہ دیں اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ سارے پروڈکٹ جس طریقے سے کوکا کولا ہو گیا، نیسلٹ ہو گیا یا لیس ہو گیا، اور بھی بہت سارے پروڈکٹ ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی جگہ پہ ہمارا انڈین پروڈکٹ نہیں ہے، ہم اپنا انڈین پروڈکٹ استعمال کریں گے، اس سے ہماری انڈیا کو جو ہے بینیفٹ ملے گا، وہ پیسہ ہمارے گھر میں رہے گا، ہم کیوں باہر جانے دیں؟ اس لیے ہمارا پروڈکٹ، ہمارے انڈیا کا پروڈکٹ ہم استعمال کریں گے، ہم اپنا نیشنل پروڈکٹ استعمال کریں گے۔ ہم اپنے عوام سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ نیشنل کی طرف آئیے، اپنا پیسہ اپنی طرف لے آئیے، ہم تو اپنا پیسہ دوسری طرف کیوں جائیں؟ اور آج اسرائیل جو ہے ہمارے یہاں سے پیسہ لے کر جا رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں بہت شوق سے کوکا کولا ہے، اسپرائٹ ہے، 7 اپ ہے، فنٹا ہے، لوگ پیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہم 2 روپیہ 4 روپیہ 20 روپیہ ہم جو دے رہے ہیں، اسی سے وہ اسرائیل کے مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، یہ فلسطین کے مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ وہاں پر جس طریقے سے دیکھا جائے کہ حماس، غزہ، فلسطین کے تمام لوگوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، وہاں کے تمام بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر دیا، معصوم جانیں تڑپ رہی ہیں اور لاشوں کے چتھڑے اڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں۔ ہم حالات بنگال اور نیوز ٹیک انڈیا کے سہارے سے، آپ کے مادھیم سے ہم یہ پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے مخالفت میں کھڑے ہو کر، ہم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو کر، ہم پوری دنیا کے ہر قوم سے یہ ریکویسٹ اور گزارش کر رہے ہیں کہ وہاں جو اسرائیل کی بربریت ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ 56 جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، اس کے علاوہ یورپین ممالک ہیں، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا مذہب انسانیت کا ہے، اور انسانیت چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن، کوئی بھی ہو، انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور وہاں انسانیت کو مارا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم انسانیت کے لیے ہم آگے بڑھیں، اور اس وقت جو ہے اس انسانیت کو کچلنے کے لیے اسرائیل نے پوری طور پر تیاری کر لی ہے، تو جو انسانیت کو کچل رہا ہے اسے ہمیں روکنا ہے، اور روک کر کے انسانیت کو بچانا ہے، اور ہم فلسطین کے وہاں کے مسلمانوں کے مخالفت میں نہیں بلکہ ان کی حمایت میں کھڑے ہیں، اور حمایت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ فلسطین اپنی زمین کے لیے، فلسطینی اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، فلسطینی اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی اپنی زمین ہے، یہ ننگے بھوکے آئے اور ان کو جو ہے جگہ دے دیا گیا، وہاں کے شرارتی یہ بن گئے، اور پھر آج اسی زمین پر یہ قبضہ کر کے جنہوں نے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کو کپڑا پہنایا، جنہوں نے ان کو کھانا کھلایا، جن کو آج جینے کا جنہوں نے سنگ جو ہے ڈھنگ سکھایا، آج اسی کے زمین کو ہڑپ کر کے اسی کے مکان کو مسمار کر رہے ہیں، اور ان کو ان کے وطن سے بے گھر کر رہے ہیں۔ جو اسرائیل کر رہے ہیں پیلسٹائن میں، وہ آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کس قدر کا وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، پانی، بتی، ہر چیز بند کر دیا ہے، بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے، ہاسپٹل میں بھی بم مارا جا رہا ہے، اسکولوں میں بھی بم مارا جا رہا ہے، مطلب کہیں محفوظ نہیں ہے۔ اس طریقے کا لڑائی نہیں ہوتا ہے، آدمی لڑتا ہے جس سے لڑنا لڑے، لیکن اس طریقے کا لڑائی نہیں ہوتا ہے، مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اس کا مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں سب سے کہ ہر حال میں اسرائیلی پروڈکٹ کو ہم لوگ کو بائیکاٹ کرنا ہے، تبھی کچھ پریشر پڑے گا، کیونکہ وہ پیسے کی زور پہ جو بھی آج کر رہے ہیں وہ پیسے کی زور پہ کر رہے ہیں۔
تو ہم لوگ کو ہر حال میں اسرائیلی پروڈکٹ کو ہم لوگ کو بائیکاٹ کرنا ہے. ہم لوگ کی سب مسجدوں سے ہمارے جتنے بھی امام صاحب ہیں سب اس کے لیے سب راضی ہیں اور سب اپنی اپنی مسجدوں سے اس کا بیان دیں گے کہ ہم لوگ کو یہ بائیکاٹ کرنا, اور ہم لوگ بھی ہر جگہ اس کا پوسٹر بینر لگائیں گے اور اپیل کریں گے ہر مسلمان بھائیوں سے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے پلیز ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹ کو کمپلیٹلی بائیکاٹ کیجیے. دیکھیے, آج مجلس علماء اسلام مغربی بنگال جو بنگال کی سب سے بڑی تنظیم ہے, اس تنظیم کے بینر تلے صدر دفتر ولی اللہ لین کولکاتہ کے اندر دارالقضاء ادارہ شریعہ مغربی بنگال میں یہ اہم میٹنگ رکھی گئی ہے, جس میں درجنوں علماء ائمہ حضرات شریک ہوئے ہیں, سماجی کارکن حضرات یہاں شریک ہوئے ہیں. ہم لوگ کا مقصد صرف یہ ہے, بلکہ پوری دنیا یہ مقصد جانتی ہے کہ اسرائیل نے جو ظلم و بربریت اور حیوانیت کا یہ کھیل وہاں رچا رکھا ہے فلسطین کے اندر. پوری دنیا جانتی ہے کہ 1947 کے اندر جب ہٹلر نے ان یہودیوں کو, ان ظالموں کو مار کے بھگایا تھا, پوری دنیا میں کہیں انہیں پناہ نہیں ملی تھی. یہ لوگ بھیک مانگتے بھکاریوں کی طرح فلسطینیوں کے پاس جا کر کے کھڑے تھے. فلسطینیوں نے رحم کھا کر انہیں تھوڑی سی جگہ دی کہ ٹھیک ہے یہیں رہو, مگر یہ احسان فراموش قوم ہمیشہ یہ غداری کرتی رہی, اور جن فلسطینیوں نے ان پر رحم کھا کر انہیں پناہ دیا, تھوڑی دیر کے بعد اسی سرزمین پر یہ لوگ دھیرے دھیرے اپنا قبضہ جمانے لگے. اور آج حال یہ ہے کہ جن فلسطینیوں نے انہیں پناہ دیا تھا, آج ان پر ظلم و ستم کا اپنے طاقت کے بل بوتے پر اس قدر قبضہ جمایا کہ وہ فلسطینی بیچارے آج موت و حیات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے بچے, اسکول, ہاسپٹل کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. یہ احسان فراموش قوم ہے. پوری دنیا ان کے ظلم و بربریت کو دیکھ رہی ہے. اس لیے ہم لوگ پوری دنیا کے, یہ ہندو مسلمان یا یہودی اور مسلمان کی جنگ نہیں ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. یہ درندے ہیں, حیوان ہیں. فلسطین میں صرف مسلمان نہیں بلکہ وہاں انسان بستے ہیں. یہ انسانیت کے دشمن ہے یہ یہودی قوم اور اسرائیلی قوم. کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کی معیشت ہوتی ہے, اور اس نے اپنے پروڈکٹ پوری دنیا میں پھیلا کر بے پناہ دولت و ثروت کو آکوپائی کرنے کے لیے جو کوشش کی تھی آج اس میں کامیاب ہے. یہ اگر پوری دنیا کے انسانیت پسند لوگ جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل اس وقت, اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں, تو امید قوی ہے کہ 2-4 دن ہی نہیں بلکہ اور بھی کم ٹائم میں یہ سمٹ جائے گا اور اس کے دولت اور حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا. اس لیے اگر یہ مؤثر ڈھنگ سے تحریک چلائی جائے اور اس کے پروڈکٹ پر پابندی لگا دی جائے تو سب سے بڑی جنگ یہی ہوگی, اور سب سے بڑی کامیابی انسانیت کے خلاف یہی ہوگی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا جائے مالی اعتبار سے, تاکہ انسانیت سکون کی سانسیں لے سکے. یہ الحمدللہ جو ہماری مجلس فیصلہ کی ہے علماء اسلام مغربی بنگال اور دفتر سے جو اعلان ہوا ہے, تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, اور کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے. اور یہ جو ظلم و بربریت اسرائیل کر رہا ہے, یقیناً ہے کہ یہ بالکل گھناؤنی اور گندی حرکت ہے. اس سے پورے دنیا کے لوگ خوش نہیں ہیں بلکہ ناخوش ہیں اس سے, اور ہر لوگ اپنے اپنے طریقے سے مطلب اسرائیل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہوگا اپنے جن بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو جس طرح سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو ہمارا اور آپ کا اور مجلس کا سارا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا پروجیکٹ کا جتنا ہے سارے چیزوں کو بائیکاٹ کیا جائے, اور ممکن حد تک یہی نظریہ سارے علماء کا ہے, اور ہر علماء کے نظریے پر ہم لوگ اتفاق رکھتے ہیں. اور اسرائیل کے خلاف ہمارا قدم کل بھی اٹھا ہے, اور جب تک یہ لڑائی بند نہیں کرے گا یہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا. کہ اسرائیل کی اس درندگی کو بند کروایا جائے, اور فلسطین میں جو انسان بستے ہیں اس کے رہنے سہنے کا, کھانے پینے کا ہر طرح کا صحیح انتظام کیا جائے. اور اگر اسرائیل اپنی اس بربریت سے اور اس حیوانیت و درندگی سے باز نہیں آتا ہے تو یقیناً بہت جلد انشاءاللہ پوری دنیا سے انسانیت کا ایک سیلاب اس کے خلاف کھڑا ہوگا. پھر ہٹلر نے جیسے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا, انشاءاللہ اس کا انتظام ہوگا. یہ اسرائیلی حکومت ایک دن اپنے کیفر کردار تک پہنچے گی. مجلس علماء اسلام کے بینر تلے ہم پوری دنیا کے مسلمانوں ہی سے نہیں بلکہ انسانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس درندگی کے خلاف آواز اٹھائیں اور اسرائیلی پروڈکٹ کا سختی کے ساتھ بائیکاٹ کریں, کیونکہ یہ دولت کے نشے میں چور ہو کر یہ کسی کے نہیں سن رہا ہے. مشترکہ اجلاس کو اس نے بالکل مسترد کر دیا, اور جو غیر قانونی ہتھیار ہیں, غیر قانونی بم ہیں, انٹرنیشنل سطح پہ جس پر بینڈ ہے یہ اس کا استعمال کر رہے ہیں, وہاں یوز کر رہے ہیں. ایک طرح یہ پوری دنیا کے مخالف ہے اسرائیل. اس لیے پوری دنیا کے لوگوں کو فلسطین کی حمایت دینا چاہیے, اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. یہی پیغام آج ہم کلکتہ کے
مجلس علماء اسلام کے صدر دفتر ولی اللہ لائن سے پوری دنیا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ سارے لوگ ہماری اس آواز پر لبیک کہیں گے. السلام علیکم. میں پورے بنگال نہیں، پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے جتنے ائمہ حضرات ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل کا جو بھی پروڈکٹ ہے یا اسرائیل کے حمایتی جو بھی آ رہے ہیں سپر پاور امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان سب کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے اور شدت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ایک ہفتہ بول دیا خاموش ہو گئے. ہر ہفتے ہر مسجد کا امام جو ہے اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور احتجاج درج کرائے. اسرائیل کا جتنا پروڈکٹ ہے اس کو بند کرائے. اس کے بدلے میں پانی پیے، نیبو پانی پیے، لسی پیے، کچھ بھی پیے، پانی پیے، لیکن اس کے سارے پروڈکٹ جو بھی مصنوعات ہے سب کا رد ہونا چاہیے، بائیکاٹ ہونا چاہیے. ایک مظلوم فلسطین کی حمایت میں ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن مین میڈیا چاہے انڈیا کا ہو چاہے پوری دنیا کا ہو اس کو دکھا نہیں رہا ہے. پوری عوام جو ہے پورے راستے پہ آ گئی ہے، لیکن جو برسر اقتدار بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. آج امریکہ، برطانیہ، فرانس اسرائیل کی حمایت میں آئی ہے نا، ویسی تمام مسلم ممالک کو فلسطین کی غزہ کی حمایت میں آنا چاہیے. کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے مہاتما گاندھی نے بھی انگریزوں کے ظلم کے خلاف سودیشی موومنٹ چلایا تھا، دیش کو آزاد کرایا تھا باہر کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر کے. تو یہ بہت ہی ایفیکٹو طریقہ ہے اور یہ نیا نہیں ہے. اس کے پہلے بھی فلسطین کے طرف سے کال ہوا تھا، اس کے پہلے بھی جب جنگ ہو رہی تھی کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا جائے. اب اگر میں ایگزامپل دیتا ہوں، کوکا کولا، تھمس اپ، فینٹا، یہ کیا کوئی اچھا چیز ہے؟ یہ کیا صحت اس سے بنتا ہے؟ آپ اس کو پینے سے آپ اس کا ریسرچ کیجیے. اگر کوئی آدمی کوکا کولا، تھمس اپ پیتا ہے، جو کمپنی ہے، کوئی بھی ریسرچ ٹیم کو آپ یوٹیوب کھول کر کے دیکھ لیجیے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا صحت کو خراب کر رہا ہے. تو صحت کے اعتبار سے بھی یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ جب ہم پروٹیسٹ اپنا رجسٹر کر رہے ہیں، اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو اس حساب سے بھی ہمیں اسے بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور یہ بہت ایفیکٹو طریقہ. اور ابھی فی الحال مجلس کے پاس میں، کیونکہ ابھی سامنے درگا پوجا ہے، ہم لوگ کوئی سڑک میں اتر کر کے کوئی بڑا پروگرام ابھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. درگا پوجا شانتی طریقے سے ہو جائے، ورنہ پولیس کو ٹریفک مینجمنٹ میں بہت پریشانی ہوگی. تو ابھی یہ ایک ایفیکٹو طریقہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، چاہے وہ کنزیومرزم میں ہو، بینکنگ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تاکہ یہ میسج پہنچے اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے تو پورے دنیا کے عوام ان کے خلاف کھڑی ہے. کیونکہ وہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس میں 2.2 ملین کی آبادی جو کہ غزہ سٹی میں ان کو گھیر کر کے رکھا ہوا ہے. ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف اسرائیلی بارڈر ہے. وہ لوگ جائیں گے کہاں؟ آپ ان پہ بمباری کر رہے ہیں، ان پہ فاسفورس، وائٹ فاسفورس بم پھینک رہے ہیں، جس سے لوگوں کا لنگس جل جاتا ہے، جل کے تڑپ کے لوگوں کا موت ہوتا ہے. یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے. آپ ہیومینیٹیرین کرائسس، ایک کیٹاسٹرافی کی طرف میں ایک پوری آبادی کو پھینک دیے. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف یہ احتجاج بہت ضروری ہے. کی مذمت کرتے ہیں اور سارے لوگ کریں بھی، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں. جی ببلو بھائی، آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور سارے مسجد کے امام یہاں پر علماء اسلام کے، اور اسرائیل حکومت کے خلاف آپ لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، تو آج کی کیا بولنا ہے؟ سے مسلسل فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، بربریت جاری ہے. دنیا کے تمام جمہوریت پسند، سیکولر اور ہمدرد انسانوں نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا اور سب پریشان ہیں. ان حالات کے مطابق کلکتہ کی مشہور تنظیم مجلس علماء اسلام مغربی بنگال کے اراکین نے بھی گزشتہ جمعہ میں بھی وہاں کے لیے دعا خوانی کرائی، اور آج خود بیٹھ کر یہاں یہ فیصلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان مظلوموں کے حق میں کیا کر سکتے ہیں. تو آپسی اتفاق سے یہ مجلس علماء اسلام کے یہاں اراکان نے یہ فیصلہ کیا کہ غزہ کی سرزمین پر جو بمباری کر کے لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، وہاں کے پانی وغیرہ، بجلی وغیرہ لائن کاٹ دیے گئے ہیں. اسرائیلی حکومت اس بربریت اور اس ظلم کو فوراً بند کرے اور وہاں امن بحال کرے.